اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم اور یا علی مدد۔ آپ سب کو آج بی بی معصومہ قم کی ولادت بسعادت بہت بہت مبارک ہو۔ امام محمد تقی علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ من زار عمتی بکم من فلہ الجنہ، کہ جو زیارت کرے گا میری پھوپھی کی اس کے لیے جنت واجب ہے۔ ایک اور حدیث میں خود امام حشتم اپنی بہن کے لیے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی بی بی معصومہ قم کی زیارت کرے گا گویا اس نے میری زیارت کی۔ یہ پہلی مرتبہ لفظ معصومہ ایک معصوم کی زبان سے نکلا ہے، اور ہمارے یہاں عقیدہ ہے کہ 14 معصومین کے علاوہ کوئی اس لیول کا معصوم نہیں ہے۔ عصمت جو ایک خداوند عالم کی طرف سے ہے وہ ہے عصمت مطلقہ، اور عصمت کامل اور وہ عصمت مطلقہ آیہ تطہیر سے ثابت ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس واہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور اس آیت سے مراد اس آیت کے مصداق صرف 14 ہیں، نبی، بی بی سیدہ اور ہمارے 12 امام۔ اس آیت میں کوئی اور شامل نہیں ہے کہ یہ عصمت مطلقہ جس میں خدا کہتا ہے ہم نے پاک رکھا ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ میں ان میں کوئی نقص نکالے تو وہ خدا کو چیلنج کر رہا ہے۔ اگر اب کوئی آدمی یہ سوچ بھی لے کہ نبی کا دماغ نعوذ باللہ، تو وہ قرآن پر بہتان لگا رہا ہے، وہ اللہ پر بہتان لگا رہا ہے۔ ایمان تو 14 کے علاوہ عصمت مطلقہ میں کوئی اور نہیں ہے، اور نبی کے لیے قرآن کی یہ آیت کہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، کہ نہیں بولتا ہے میرا نبی کچھ سوائے اس کے کہ جو خدا حکم دیتا ہے، یہ کھلی آیت ہے، سند ہے قول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ مگر اہل بیت کی کیا سند ہے؟ اہل بیت کہ اے اہل بیت تم تو چاہتے ہی نہیں، بس وہ چاہتے ہو جو خدا چاہتا ہے۔ یہ ہے عصمت مطلقہ کہ وہ مشیت بھی ان کی جس اللہ نے کہ شب ہجرت میں خرید لیا ہو، اب وہ کیا اپنی منشا پر عمل کر سکے۔ اب اگر امام رضا علیہ السلام یہ ارشاد فرمائیں کہ جو زیارت کرے قم میں، اب سوچ لیجئے کہ کہاں تک عصمت ہوگی، کہ عصمت مطلقہ پر فائز امام سند دے رہے ہیں عصمت کی، اور وہ جو مشیت پروردگار سے بولنے والا ہے وہ کہہ رہا ہے، تو مشیت پروردگار میں بی بی معصومہ قم معصومہ ہے۔ جب ہم زیارت پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ، السلام علیکہ یا بنت امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا بنت فاطمۃ الزہراء، السلام علیکہ یا عمتی ولی اللہ، کہ آپ پھوپھی ہیں اللہ کے ولی کی، یا اختی ولی اللہ، آپ بہن ہیں ولی اللہ کی، بنت ولی اللہ، آپ بیٹی ہیں امام کی، یعنی کہ تینوں سمت سے شجرے میں امامت سے تعلق ہے، خواہر بھی امام کی، پھوپھی بھی امام کی۔ اتنی نسبتوں کے بعد تو کیا ان نسبتوں کی وجہ سے بی بی معصومہ ہے؟ اگر اس نسبت کی وجہ سے بی بی معصومہ ہوتی تو 7ویں امام کی بیوی کو چھوڑ کر 17 اور بیٹیاں بھی تھیں، تو امام رضا علیہ السلام کی 17 اور بہنیں تھیں، تو بی بی معصومہ کے علاوہ تو سوال یہ ہے کہ باقی کو معصومہ کا لقب کیوں نہیں ملا؟ تو پھر زیارت جس نے بی بی کی گویا اس نے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی۔ اور ایک اور امام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میری پھوپھی کی زیارت کی اس پر جنت واجب ہے۔ زیارت کیا ہے؟ السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ یا فاطمہ معصومہ قم۔ زیارت کیا ہے کہ اگر آپ جا کر دیدار کریں گے زری کا تو کیا ملے گا؟ جنت ملے گی۔ اب جو عصمت کبریٰ پر فائز ہیں ان کی زیارت سے تو سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ وہ قسیم النار والجنہ ہے، تو ایک دیدار سے جنت، اور وہ کہہ رہا ہے جو مشیت پروردگار میں ہے، اختیار ہے تو دعویٰ ہے نا کہ جنت ملے گی۔ اب کوئی کہے کہ آپ کو کیا اختیار ہوتا ہے، اس کو دی مجھے نہیں دی، کیا زبردستی کا تھوڑی سی، جس کو میں چاہوں گا اس کو دوں گا۔ اب وہ چاہے آنسو بہانے والے کو دوں، چاہے غم میں چہرہ بنانے والے کو دوں،
زیارت میں السلام علیکہ یا معصومہ کہنے والے کو دوں؟ 18 ہیں بیٹیاں 7ویں امام کی، 18، 8ویں امام کی، مگر ایک ہی معصومہ کیوں ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہی معصومہ کیوں ہے؟ کوئی تو چیز ہے کہ جو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ بی بی معصومہ میں کیا ایسی خاص بات ہے۔ آپ یہ سوچئے کہ بی بی جب مدینے سے نکلی ہے نا، کسی کو پتہ تھا کہ بی بی کی عمر تقریباً 30 سال تھی، لیکن 6 مہینے کے سفر کی تفصیلات تاریخ میں نہیں ملتی، اور جو تاریخ میں ملتی ہے وہ بھی صرف 14 دن، جو بی بی مشہور نہیں تھی، کسی کو پتہ نہیں تھا کون ہے وہ بی بی۔ آج اس کے مزار پر لاکھوں لوگ زوار جاتے ہیں، صرف ایک سلام کر کے جنت مل جاتی ہے۔ ایسی کیا چیز تھی کہ زندگی میں بی بی کو کوئی نہیں جانتا تھا؟ یہ پردے میں رہنے والی بی بی تھیں، پھر اتنی عظمت والی بی بی کہ اگر شہرت چاہیے تو ایک چیز ہے جو انسان بی بی معصومہ سے حاصل کر لے۔ مرنے کے بعد جتنے لوگ تھے، اور بی بی معصومہ یہ ہے کہ وہ یہ ہیں کہ جن کی یاد کی محفلیں سجائی جاتی ہیں اور دنیا فیض بھی پا رہی ہے۔ ایک بار میری ملاقات کو آؤ اور جنت میں چلے جاؤ، میں تمہیں جنت بخش دوں گی۔ وہ چیز یہ تھی کہ امام رضا علیہ السلام کی امامت کا اعلان کروایا تھا، تاکہ کوئی امام کی امامت کو چیلنج نہ کر پائے۔ جو کام بی بی زینب نے کیا تھا وہی کام بی بی معصومہ قم نے کیا تھا، صرف چل کر مدینے سے چل کر رضا غریب کی زیارت کی غرض سے، تاکہ امام رضا کی امامت کی پہچان کرائیں کہ امام حق کو پہچانو، اس لیے کہ ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتاتن جاہلیہ، کہ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھے وہ جاہل مرے گا۔ کام کیوں کیا تھا؟ اللہ کا دین بچانے کے لیے۔ تو جب کوئی اللہ کے لیے کام کرتا ہے تو خدا کیا کہتا ہے کہ تو نے میرے لیے کام کیا، تو چھپ جائے گا، دنیا سے چلا جائے گا، لیکن جب تک زندہ ہوں تیرا نام زندہ رہے گا، میں تیرا نام زندہ رکھوں گا۔ تو یہ وجہ ہے کہ بی بی معصومہ قم اتنی مشہور بی بی ہو گئیں، اور امام نے ان کے لیے یہ بات کہہ دی کہ جو میری بہن بی بی معصومہ قم کی زیارت کو آئے گا اس نے میری زیارت کی، اور ان کی زیارت کرنے کا اجر و ثواب یہ ہے کہ اس کو جنت حاصل ہو جائے گی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔